بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فرمانبردار عظیم بیٹے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ہر شخص میرے ساتھ نکاح کے لیے آگے آیا اور اس کی واحد شرط یہ تھی کہ مجھے اپنی والدہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے کچھ اور نہیں مانگتا، بس اس کی والدہ کا خیال رکھوں جب وہ وہاں موجود نہ ہوں۔ اس کی والدہ ایک خطرناک حادثے کے باعث بستر پر ہیں اور وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد اس کی واحد زندگی کی سہارا ہیں۔ اس نے کہا، صرف یہی میری شرط ہے، اپنی والدہ کا خیال رکھنا۔ اس کی والدہ ایک خوفناک سڑک حادثے کا شکار ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جسم پر مکمل کنٹرول کھو بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے۔ ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن تعلیم اور کام کی وجہ سے اس کے کچھ وقت ایسے ہوتے تھے جب وہ وہاں موجود نہیں ہوتا تھا اور انہیں دوائیوں اور دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ میں نے بہت سوچا اور حیران رہی کہ یہ تو ایک نوکرانی کی طرح ہے، نہ کہ بیوی کی طرح۔ میں نے اپنے والد سے بات کی تو انہوں نے میری سوچ کو ہلکا کیا اور کہا، بیٹی، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ نیکیوں کا بدلہ برا وقت سے بچاتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنی والدہ کا خیال رکھتا ہو وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہارے حقوق میں کوئی حق تلفی کرے گا۔ اگر وہ تم سے محبت کرے گا تو تمہیں عزت بھی بہت زیادہ دے گا، اور اگر وہ تم سے نفرت کرے گا تو بھی تمہارے ساتھ ناانصافی بالکل بھی نہیں کرے گا۔ اگر تم اپنی والدہ کی طرح ان کی والدہ کا بھی خیال رکھو گی تو میری بیٹی، تم اس بات کو قبول کر لو، اور اگر شیطان تمہارے لیے تمہارے دل میں اس کے حق میں ظلم کرنے کا راستہ نکالے تو تم کہہ دو کہ میں نہیں، میں تمہیں چھوڑتی ہوں، ہم واقعہ شادی کے لیے ساتھ ہیں۔ میری پہلی رات اس کے ساتھ گزرتے ہی مجھے اس کی والدہ کا کمرہ دیکھنے کا موقع ملا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ یہ بہت خوبصورت تھا، اس کے رنگ، ترتیب اور گرمائش کے وسائل سب کچھ باقی گھر سے مختلف تھے۔ اس نے مجھے وہاں پہ چھوڑ دیا، اپنی ماں کے پاس، اپنی والدہ کے قریب گیا جو سو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے کاندھے کو ہلایا اور کہا، ماں، میں نے تمہارے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میری بیوی ہے، کیا تم اسے نہیں دیکھنا چاہو گی؟ اس کی والدہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو مسکرائیں اور اس کے لیے دعا کی، پھر میری طرف دیکھا۔ میں اس لمحے کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں درد سے بھری ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر اداسی کی مسکراہٹ۔ اس کا چاند سا چہرہ تھا، ایک 70 سالہ عورت کے لیے بہت ہی پرسکون چہرہ تھا۔ اس نے کہا، مبارک ہو بیٹی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، دعا ہے کہ اللہ تمہارے لیے اس کے ساتھ خیر و برکت عطا کرے اور تم اپنے گھر میں سکھی رہو اور تم اس پر بھاری نہ ہو۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جیسے کوئی طوفان آزاد ہو گیا ہو۔ وہ جلدی سے اس کے آنسوؤں کو اپنے لباس کے دامن سے صاف کرتے ہوئے بولا، یہ بات مجھے غصہ دلاتی ہے، تم جانتی ہو، برائے کرم ماں ایسا مت کہو۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کے ہاتھ اور سر کو چوم لیا اور کہا، آمین ماں۔ میرے دن اس گھر میں گزرتے گئے اور میں حیرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی والدہ کی ہر ممکن دیکھ بھال کرتا تھا، اسے دھوپ میں رکھنے کے لیے ایک خاص باتھ ٹب بنایا، اور جب وہ درد محسوس کرتی تو اس نے اس کے لیے خاص نرم کنگھی لائی۔ اس نے ایک دن اپنی والدہ کے لیے
نئے کپڑے خریدے اور اسے ہر خاص موقع پر خاص محسوس کروایا۔ وہ رات کے کم از کم 3 بار جاگتا تھا تاکہ اس کی والدہ کو ایک طرف سے دوسری طرف منتقل کیا جا سکے اور یہ یقینی بنائے کہ وہ بستر کے زخم نہ لگیں۔ جب ایک بار اس نے اپنی والدہ کے لیے حفاظتی سامان لانا بھول گیا اور رات کو اس کی دیکھ بھال کرنے اٹھا تو اسے بدبو محسوس ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس کی والدہ نے اپنے اوپر گند کر لیا ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے معاف کرنا، میرے اختیار سے باہر تھا۔ وہ اسے صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ سب کچھ میں اپنی ماں کے لیے اسی رضامندی کے ساتھ کر رہا ہوں جیسے تم نے مجھے بچپن میں کیا تھا۔ اور میں رونے لگی۔ یہ شخص واقعہ ایک نعمت تھا۔ میں نے اس سے ایک بیٹا پیدا کیا اور چاہا کہ وہ اسے ہر لحاظ سے اس جیسا ہو۔ میں نے اسے اپنی ساس کے پاس لے جا کر اس کی گود میں رکھ دیا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بیٹے جیسا ہو۔ وہ مسکرائیں اور کہا، یہ میرا رزق ہے اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے بیٹی۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے تربیت دے۔ اس کی زندگی برکت اور خیر سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی اور کے سامنے شکایت نہیں کی۔ اس کی خوشبو ایسی تھی جیسے وہ اپنی والدہ کے لیے فرما برداری کا نمونہ بن گیا ہو۔ اور میں نے سوچا، یہ سب نافرمانوں کے لیے کافی ہے۔ والدین کی خدمت ایک کہانی ہے جو آپ لکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بچے آپ سے سنیں گے۔ اس کو اچھے انداز میں لکھیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی رضا، ان کی خدمت اور محبت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔